الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ جس طرح کی نیکی کریں گے تو اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو جانتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس سے پچھلی آیا کریمہ جو ہے اس میں بھی وہ صورت بیان فرمائی گئی ہے اہل کتاب میں سے جنہیں اللہ جل شانہ نے توفیق ہدایت عطا فرمائی اور انہیں یہ شرف نصیب ہوا کہ وہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہوئے۔ دنیا کی زندگی میں حیثیتوں کا جو فرق ہے وہ ایک دوسرے کے جو لحاظ ہیں اس میں کمی بیشی کا اطلاق کرتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی حکمران ہو، بہت طاقتور انسان ہو، صاحب حیثیت ہو، اور ایک بالعموم زندگی گزارنے والا انسان، ان دونوں کے مابین جو ملاقات ہے یا جو انداز ہے اس میں بھلے صاحب حیثیت ہی کی ضرورت ہو لیکن شکر گزار کی کیفیت آپ کو اس عامت الناس کی جو زندگی بسر کرنے والا ہے اس میں نظر آتی۔ جیسے بادشاہ کسی کو پانی لانے کے لیے کہے تو غلاموں میں وہ غلام فخر محسوس کرتا ہے جسے سوال کیا گیا ہے کہ یہ کام تم پورا کرو۔ ہم بالعموم جب زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ جو عمومی کیفیت ہے اس کا اطلاق ہمارے ہر سوچ اور ہر عمل پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جو بنیاد ایمان عطا فرمایا، ایمانیات کی جتنی بنیادیں ہیں یہ ساری ہماری ضرورت ہے۔ اب اس ابتدا اور اس اللہ کریم کی عطا کے بعد جو دوسرا حصہ عملی حصوں میں عبادت کا آتا ہے وہ تقویت بخشتا ہے ایمانیات کو بھی اور جو بالعموم زندگی کے اعمال ہیں انہیں بھی۔ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ یہ شرف نصیب ہو کہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونا یہ نصیب ہو، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ آج کی زندگی میں دارالابتلاء ہے اور امتحان ہے۔ وہ اسباب جو اللہ نے عطا فرمائے انہیں اختیار کیا جائے، یعنی ایمان نصیب ہوا ہے تو عبادات ہوں اور معاملات ہر دو پہلو میں مقصود اللہ کی ذات ہو، رضائے باری تعالیٰ ہو تو یہ ادراک آتا چلا جائے گا۔ پھر بھی جو دنیا کی زندگی ہے اس کی وسعت نظری جو ہے یہ عالم برزخ سے کم ہوگی۔ دنیا میں جو تلخیاں، جو حالات، بلکہ اس میں صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ مزاج جو دنیا میں کسی کا ہے برزخ میں بھی وہ مزاج اس طرح کا رہتا ہے، لیکن وسعت نظری بدل جاتی ہے، اس لیے اس مزاج پر بہت اثر واقع ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال جب سور پھونک دیا جائے گا اور دوسری بار جب سب جمع ہوں گے سور پھونکنے کے بعد تو جو وسعت نظری ہوگی اس کی صورتحال اور ہو جائے گی۔ وہ کیفیت دیکھیں جو حوض کوثر پر مخلوق کا آپ کے حضور پیش ہونا، وہ کیفیت دیکھیں کہ ہر قوم اپنے انبیاء اور رسول کے حضور حاضر ہو کہ اللہ جل شانہ کے حضور دعا کی جائے، یا وہ ابتدا دیکھیں کہ کسی کو کوئی ہوش نہیں، نہ کوئی رشتے کی پہچان ہے، نہ کوئی شکل و صورت سے کسی کو غرض ہے، ہر ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہی سے قرآن نے بیان فرمایا۔ وہاں کا جو ادراک ہے وہ بہت وسیع ہو جائے گا، ہر چیز سامنے آ جائے۔ اب دنیا میں جو پردہ ہے یہی امتحان، اہلیت موجود ہے حق کو سمجھنے کی، وگرنہ یہ امتحان نہ ہوتا۔ پھر اسباب امتحان کے موجود ہیں، اہلیت وجودی ذہنی استعداد موجود ہے، اللہ جل شانہ نے ایمان عطا فرمایا، اس کی شرائط بیان فرما دیں گی، عبادات، معاملات، ذاتی زندگی، اجتماعی زندگی،
آپ کسی پہلو اور کسی رشتے کو دیکھیں، ہر حصے پر رہنمائی موجود۔ اب اس پردے میں اس درجے کا کہ ادراک ہو کہ ان اہمیتوں کی سمجھ آئے، ان رشتوں کے تقدس کی سمجھ آئے، تاکہ وہ کیفیت جو بالعموم ہماری زندگی پر چھا چکی ہے اس سے محفوظ رہا جا سکے۔ اسی لیے قرآن بھی بیان فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ وہ جو وابستگی ہے ذات باری تعالیٰ سے، ہر پہلو سے، ہر عمل میں، یہ جو پردہ ہے، اس پردے کے ہوتے ہوئے وہ درجہ نصیب ہوتا ہے ایمان کا کہ جیسے روز محشر آج کو اپنے حالات آج دیکھ رہا ہو کہ روز محشر کیا پیش ہے۔ اب یہ ایمان بالآخرہ کے ایک ترقی اور بلندیاں ہیں۔ یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ اہل کتاب، ان کی زیادتیاں، ان کی وعدہ خلافیاں، ان کے ظلم اور زیادتیاں بیان فرمائی گئی، لیکن ایک ایسی جماعت کا بھی ذکر فرمایا گیا جنہیں ایمان نصیب، اور یہود و نصارہ کے وہ لوگ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ایمان نصیب ہوا، وہ درجہ صحابیت تک انہیں حصے عطا ہوئے۔ وہ حصہ بیان فرمایا گیا کہ اس کیفیت اور اس رشتے کا جو حال ہے وہ عمل پر کیسے اس کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں پچھلی آیہ کریمہ میں فرمایا گیا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ یہاں غور فرمائیے، نیکی کا حکم کرتے، اس میں پہلا حصہ داخل ہو جاتا ہے کہ خود نیک اور صالح عمل کر رہا ہو، اور برائی سے منع کرتے ہیں یعنی خود بھی برائی سے روکتے ہیں اور دوسروں کی برائی کا روکنا، جو برائی سے روکنا ہے اس کی تدبیر بھی کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہاں سے جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے اہل کتاب کی زیادتیاں اور ان کی غلطیاں بیان فرمائیں، لیکن وہ جماعت جسے حق نصیب ہوا اس کی خصوصیات بیان فرمائیں، اور جسے یہ شرف ہے کہ وہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نسبت سے شمار میں، ان کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ان کی سوچ، ان کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، کیا جو کچھ قرآن فرما رہا ہے یہ بندے مومن کی زندگی اس سے مزین نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کریم رعایتیں عطا فرماتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان المبارک جو ہے بہت بڑی رعایت ہے معافی کے لیے اور قرب الہی کے لیے، یعنی رضائے باری تعالیٰ کے لیے بہت بڑی رعایت ہے۔ اس میں اب ہم یہ جو دوسرا عشرہ ہے جس میں جا رہے ہیں، استغفار کی نسبت بیان فرمایا گیا ہے۔ کتنے معمولات ہیں ہماری زندگی میں کہ جس میں استغفار نظر آئے، محسوس آئے، ہماری ادائیگی و استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ یہ جو ہم غلطیاں شمار کرتے ہیں نا، اگر آپ اس کی باریکیوں میں جائیں، جہاں ہمارے نقطہ نظر میں ہم تجاوز نہیں کر رہے لیکن جو شکرانے کی کیفیت نہیں ہے، اسے جب آپ جائزہ لوگے اور ترازو پر رکھو گے تو بہت بڑی غلطی میں جا پہنچو گے۔ اس لیے لعلکم تشکرون، وہ حصے جو حصات کے اللہ نے عطا فرمایا، وہ ذرائع جو وجودی عطا فرمائے جن سے انسان نے سمجھنا ہے، اس سمجھ کے بعد بھی قرآن فرماتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو، غافل بھی نہ ہو، شکر گزار بھی ہو، احساس بھی ہو، اور پھر وہ راہ ہو جس میں اسے اس حصے کی ترقی نصیب ہوتی چلی جائے۔ کتنا بڑا شرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ اب جب یہ دوسرا عشرہ ہے اور ہم اسے دیکھتے ہیں اور آج کے اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ محرم الحرام کیسا مہینہ مبارک تھا اور کیا کچھ اس میں ہوا۔ آج رمضان المبارک ہے اور اس حرمت والے مہینے میں آپ دیکھیں گرد و پیش جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا حال ہے۔ یہ وہ بے عملی ہے، بدعمالیاں ہیں کہ جو اقرار کے ساتھ ہمارے اعمال تک نہیں پہنچتی، یعنی دعویٰ جو ہے وہ اور ہے، عمل جو ہے وہ اور ہے۔ اہل کتاب جنہیں ہدایت نصیب ہوئی
ان کا معاملہ قرآن کیا بیان فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان المبارک ہو، اس میں اتنی رعایتیں ہوں، اتنی عطا ہو، اس میں ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں۔ میں کمزور گناہگار آدمی ہوں، غلطی پر بھی ہو سکتا ہوں، لیکن رمضان اور غیر رمضان میں نے جو مخلوق میں معاملات ہیں ان میں مجھے فرق نہیں محسوس ہو رہا کہ رمضان المبارک اور غیر رمضان اس کا کوئی فرق محسوس ہو رہا ہو۔ اور ہم مسلمان معاشرہ ایک ایسی روش ہے زندگی کی، ایک ایسی صبح و شام ہے جو چلی جا رہی ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور آج کی اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے جو فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور وہ جس طرح کی نیکی کریں گے تو اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم کو رعایت پسند ہے، اس نے رحمت کو لازم فرمایا ہے، غضب سے وسعت عطا فرمائی ہے، اشارے سے قرآن بیان فرمایا۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں نیکی کی ناقدری نہیں، یقیناً نہیں ناقدری۔ اس میں بھی وہ پہلو پنہاں ہے کہ جہاں صالح عمل کا جو نتیجہ اجر اور ثواب ہے وہ کئی گنا بیان فرمایا جاتا ہے۔ آپ قرآن و حدیث میں دیکھیں تو بے شمار دفعہ 700 کتنے ہی گنا جو ہے وہ بیان فرمایا جاتا ہے حدیث مبارکہ میں بھی۔ تو جو غلطی آتی ہے اس کی سزا یا گرفت اتنی ہے جتنی غلطی ہے، لیکن جو نیکی ہوگی اسے اللہ کریم اسے اس کے اجر اور ثواب کئی گنا اسے بڑھا دیں گے۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی۔ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اس کا انکار نہیں، اس کی کوئی ناقدری نہ ہوگی۔ تو یہ پھر مور ثبت کی جا رہی ہے کہ اللہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، جو عمل کوئی کرے گا اسے اس کا اجر نصیب ہو۔ یہاں ایک بات بالعموم جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے، بلکہ سوال پیدا کیا جاتا ہے، یہ سوال ہے نہیں، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ایک متشابہ حصہ جو ہے وہ مخلوق میں پیدا کیا جائے کہ وہ انہیں بھی تشبیہ پیدا ہو جائے کہ جی اگر عمل صالح یا نیک ہے تو جو مسلمان نہیں ہے اس کا جو عمل وہ ہے جس سے مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے تو اسے پھر دوزخ کی سزا کیوں؟ آپ کے سامنے سوال آج کے معاشرے میں یہ دیا جاتا ہے۔ میاں اس کا مقصد ہی نہیں آخرت، اس کا معنی ہی نہیں آخرت۔ کوئی بھی کام جو کیا جاتا ہے اس کے پیچھے اس کی حرکت میں، اس کی تحریک میں نیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اس کی جو تحریک ہے وہاں ایک نیت ہوتی ہے، اور وہ نیت اس کا تعین کرتی ہے رخ کا۔ جو غیر مسلم کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جس سے مخلوق میں بھلائی پیدا ہو رہی ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی نیت ہوگی۔ اور اللہ جل شانہ کی ذات سے کوئی شے بعید نہیں ہے، اس کی ذات علیم ہے، ہر شے ہر لمحے اس کے حضور حاضر ہے۔ اس کی جو نیت ہے اسے جو اس کا افزانہ ہے وہ اللہ کریم دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آخرت کو تو وہ مانتا نہیں۔ اللہ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے سامنے پھر باقی کسی شے کی حیثیت نہیں بچتی۔ اس کے باوجود دنیا میں کسی کا کوئی عمل جو ہے اسے یہ نہیں ہے کہ اسے اس کا حاصل نہ نصیب ہو۔ وہ اس میں شہرت چاہتا ہے، وہ اس میں تعلق چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، اللہ کریم اسے عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا ادھار بارگاہ عزتی میں رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسے تو پسند ہے کہ مزدور کی مزدوری بھی پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا کوئی عمل صالح ہو اور اس کے حضور وہ رہ جائے؟ وہ ادھار نہیں رکھتا۔ یہ گھاٹے کے سودے مخلوق کرتی ہے، اسے تو عطا کرنا اسے محبوب ہے، معاف کرنا وہ پسند فرماتا ہے۔ تو جب بات آئے گی عمل صالح کی تو جو
اعلیٰ حصہ یا خصوصیت ہے وہ یسارعون فی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنا۔ اب جب بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنا اور اس کے نتیجے میں جو حصہ فرمایا جا رہا ہے کہ وما یفعل من خیر فلن یکفر، کہ جو کوئی عمل صالح کرے گا اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اسے اس کی ادائیگی، اور اللہ اپنی شان سے عطا فرماتے ہیں کہ کتنا عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اخروی کامیابی کو فوز عظیم بھی بیان فرمایا گیا۔ اب فوز عظیم کا جب آپ ترجمہ کریں گے تو بہت بڑی کامیابی، مخلوق کہے کہ بہت بڑی تو سمجھ آتی ہے، اس لیے کہ ہم اس ادراک کو پا سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ مخلوق کی حیثیت کتنی ہے اور کتنا بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اسی بات کی نسبت جب اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف ہو اور وہ فرما رہا ہو کہ بہت بڑی کامیابی، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مخلوق کی استعداد ہی نہیں کہ اس اتنی بڑی کامیابی کو سمجھ سکے، چونکہ عطا اس نے اپنی شان سے فرمانا ہے، اور وہ فرما رہا ہے فوز عظیم، بہت بڑی کامیابی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو اوصاف بیان فرمایا جا رہا اور ان کے جو اعمال ہوں گے، جو نیکی ہوگی، تو اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی، یعنی اللہ کریم انہیں جو صلہ عطا فرمائے۔ اور اب صلے میں دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو یہیں سے اسی دنیا میں نصیب ہو جاتا ہے۔ کوئی شے خراب ہوتی ہے، اس کا تفن یہیں سے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے نتائج پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی شے صحیح ہوتی ہے تو اس کے اثرات یہیں سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عمل آج ہو اور ہر شے اس کی جمع ہو جائے اور جا کے نتائج صرف آخرت میں مرتب ہو؟ یہاں سے نتائج مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہاں حتمی نتیجہ جو ہے وہ اخروی ہے۔ اسی لیے حیات برزخیہ کی بات آئے تو وہاں کے جو حال یا رہن سہن یا رہائش، وہ اعمال کی نسبت بنیادی طور پر ایمان اور اس کے ساتھ پھر جو اعمال ہیں اس میں وہ اس کی نرمی گرمی یا نرمی سختی اس پر بیان ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو برزخ سے پہلے حال ہے، یہ جو فانی جہان ہے، اور اس فانی جہان کو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت ایک بات اس کی تفسیر میں لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ جو فانی جہان پیدا فرمایا ہے، اس کی تخلیق میں فنا کی کیفیت رکھ دی ہے۔ آپ ہر شے کو دیکھو وہ فنا ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اپنے اندر اس کی جزیات میں اس نے خصوصیت میں اس نے یہ چیز رکھ دی ہے کہ فنا ہوتی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، توانا ہوتے 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 حیات ہے، دیکھ رہا ہے ضعیفی اثر انداز ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے۔ آپ پودا لگاتے ہیں، تناور درخت بنتا ہے، آہستہ 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 وہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس تخلیقی حصے میں یہ جو عالم خلق ہے، اس خلق میں اللہ کریم نے یہ جو فنا ہے، اس کے ساتھ ایک ایسا جز رکھا ہے جو اس کا لازم حصہ ہے ہر ایک نے، فناؤن کل من علیہا فان۔ تو جب بات آئے گی اعمال صالحہ کی اور اس جہان فانی کی، تو کیا قرآن نہیں فرماتا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود؟ تو یہ کہاں کا حصہ بیان فرما رہا ہے؟ اسی عالم آب و گل کا بیان فرما رہا ہے کہ ان کی جو عبادت ہے، ان کے جو رکوع و سجود ہیں، وہ ان کے چہروں سے عیاں ہوتی ہیں، ان کی پیشانیاں نشانیاں دے رہی ہیں۔ تو یہ کہاں کی بات فرمائی جا رہی ہے؟ اس جہان فانی کی برائے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ جو عمل کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ ایک ہے، اس کے وہ نتائج جو کلی طور پر مرتب ہوتے ہیں، ایک موقع پر جو نتیجہ ہے، تو وہ جو موقع کا نتیجہ وہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ اور صالح عمل اور کسی بھی عمل کا جو حاصل ہے، صالح عمل نصیب ہو تو وہ جو اجر اور ثواب ہے اور جو استحکام ہے زندگی کا، وہ بھی ہے، مزید اصلاح نصیب ہوتی ہے، مزید نیک کام کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اس طرف رجحان پیدا ہوتا ہے، حفاظت الہیہ میں بندہ آنا شروع ہو جائے، رحمت باری تعالیٰ اسے سمیٹتی ہے۔ کوئی جو بدی ہے وہ نتائج تو مرتب ہوں گے، اللہ دنیا میں معافی کی توفیق عطا فرما لے
اور اسے تو محبوب ہے تحب العفو، اسے تو محبوب ہے معاف فرمانا، توفیق نصیب ہو جائے، وگرنہ وہ پھر حساب وہاں جا کھلے۔ لیکن یہاں جو کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا اثر اس پر مرتا، وہ مزید برائی اور غلطی کی طرف جو ہے وہ جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے کوئی دلدل پر پاؤں رکھتا ہے، دلدل پر پاؤں رکھنا، اس کا پاؤں کا بیٹھنا تو ایک بات ہے، لیکن اس پورے وجود کو دلدل اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیتی ہے کہ بندہ اس کے اندر غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ نتائج یہیں سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کریم نے جو فرمایا کہ ان کی صفت وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دنیا کا وقت ہے یہ بڑا محدود ہے، اس لیے کہ یہ عارضی اور فانی جہان ہے۔ ہر شے کو اس عالم خلق میں اللہ کریم نے جو پیدا فرمایا، اس کی تخلیق میں ہی یہ جو جز ہے فنا کی وہ رکھ دی ہے۔ اس کی اپنی زندگی اسے شہادت دیتی ہے کہ اس کی گزرتے لمحے اسے فنا کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو جو جلدی ہے، اب جب آپ دونوں حصوں کو دیکھیں تو اخروی حیات جو ہے، آخرت جو ہے وہ اصل ہے، اور جو دنیا ہے وہ اس کی پرچھائی ہے، اس کا سایہ ہے، اس کا پرتو ہے۔ تو جو پرتو میں رہتے ہوئے وقت اور آخرت کے وقت، ان دونوں کو دیکھیں تو یہاں محدود ہے اور وہاں لامحدود ہے۔ محدود اور لامحدود ان دونوں کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، تھوڑا یا زائد کا تو ہو سکتا ہے، ایک حصہ محدود ہے اور ایک ہے ہی لامحدود، اس کو کوئی معلوم ہو اس کی آخر ہے ہی نہیں۔ تو پھر آپ غور فرمائیں کہ یہ جو زندگی ہے، اور عجیب بات ہے، اپنی ہم اگر سوچ اور خیال کو پرکھیں تو جو آ رہا ہے وقت، ہم کئی دفعہ باتیں طے کرتے ہیں کہ جی فلاں دن یہ کام کیا جائے گا، یا فلاں تاریخ یہ ہم کام کریں گے، اتنے مہینے بعد کریں گے، اتنے سال بعد یہ جو ہے معاملہ پیش آئے گا۔ تو کتنی باتیں ہمارے سامنے کاروباری حیات میں، لین دین میں، مختلف زندگی کے پہلوؤں میں پیش آتی، لگتا ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے، کب پورا ہو۔ آپ 5 سال آنے والا جو ہے اسے لکھ لیں تو آپ کو لگے گا کتنا وقت گزرے گا۔ آپ گزشتہ 10 سال کو دیکھ لیں، ان 5 کی نسبت وہ 10 سال کی سمجھ نہیں آئے گی کیسے گزر گئے۔ گزشتہ 15 سال لے لیں، 20 سال لے لیں، آپ ابھی بیٹھے غور کر لیں کہ جو وقت گزر گیا وہ کیسے گزر گیا، کہاں گیا، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ حالانکہ آنے والے وقت کے انتظار کو دیکھیں تو لگتا ہے پتہ نہیں کتنا وقت ہے، کب گزرے گا، کب پورا ہوگا، کب میں اپنی بات کو پہنچوں گا۔ لیکن اسی صورت کو آپ گزرتے میں دیکھیں تو اسی طرح زندگی کا جو گزرنا ہے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیسے گزر گئی۔ تو جو اس دنیا کی زندگی میں عقل مندی ہے اور جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ بندہ تیزی کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، خیر کے کاموں میں بندہ پوری تیزی کے ساتھ شامل ہو اور نیک نیت سے شامل ہو۔ بڑا محدود وقت ہے، گزر جائے گا۔ تو جب اس کیفیت کو ہم دیکھیں تو پھر مجھے یہ جو میں نے بات آپ سے تھوڑی دیر پہلے کی کہ رمضان اور غیر رمضان میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ معاشرے میں ہم جہاں رہتے ہیں کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ پھر دوسرا حصہ جو فرمایا گیا ہے فَلَن يُكْفَرُوا، وہ ناقدری نہ ہوگی، تو یہ بھی فرمایا جا رہا ہے، بہت ثبت کی جا رہی ہے کہ اس کے ذمہ ہے، مالک ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم عالی ہے، اس وقت سے پہلے کہ جب ضعیفی چھا جائے اور سر کانپنے شروع ہو جائیں، اچھے عمل کرو۔ اس وقت سے پہلے کہ تم بے اختیار ہو جاؤ، اچھے کام کرو۔ اس وقت سے پہلے کہ تمہاری فرصت تمام ہو جائے، اچھے کام کرو۔ یعنی جب موقع ہے اس موقع کو ضائع نہ کرو۔ ماہ مبارک رمضان کی برکات میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ وہ کون سا ایسا عمل، ایسے خیال ذہن میں آیا کہ ایسا اختیار کیا جائے کہ جس سے اس کی اہمیت ہمہ وقت اجاگر رہے۔
تو جو پہلی بات سمجھے وہ یہی سمجھے کہ یادیں لائی۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہی وہ عمل ہے جو ہمہ وقت ہوش میں رکھ سکتا ہے۔ عملی زندگی میں آپ دیکھیں جو کچھ پیش آ رہا ہے، آپ اٹھ رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ افطاری سحری پر کی بات ہے، آپ کی ملاقات کی بات ہے، آپ کے کام کی بات ہے، ہر شے میں آپ غور فرمائیں تو آپ کو پہلو نظر آئے گا جس میں اللہ کی رضا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام۔ تو ان سارے امور سے گزرتے ہوئے اگر ہم ہر پیش آنے والی بات کو یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کو کیا پسند ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو یہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی جس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ ہم جب اپنی خواہش کی نسبت چلتے ہیں نا تو پھر غفلت چھا جاتی ہے، اور وہ کیفیت ایسی ہے کہ وہ غفلت کو دور کر دے گی۔ کوئی بات بھی یہیں ابھی اسی بات کو لے لیں کہ میں آپ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں، تو دین کا بیان کرنا، یہ مسلمان کی دین حاصل کرنا اور عمل کرنا اور اسے مخلوق تک پہنچانا ذمہ داری۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ برکت ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، دین کی بات ہے، اصلاح کی بات۔ اب جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اگر وہ پہلو ہے جو عند اللہ پسندیدہ ہے، تو جو سن رہا ہے کیا وہ اس کیفیت سے سن رہا ہے کہ ہاں میں بھی کچھ حاصل کروں جو دینی امور ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونا، مجھے بھی توفیق نصیب ہو، میرے اندر بھی اخلاص پیدا ہو اور بات میں دین کی سیکھتا چلا جاؤں، تو کوئی عمل لے لیں۔ آپ اس نشست کے لیے جب ارادہ باندھتے ہیں تو اس ارادے کی ابتدا وہ نیت جو ہے اجر اور ثواب سے شروع ہوتی ہے، ایک ایک قدم اس میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ تو غفور الرحیم ہے، بہانوں سے عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اس ہوش اور اس نسبت کی ضرورت ہے کہ ہم بھی نیکی میں جلدی کریں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو جانتے ہیں۔ ہدی للمتقین، راہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی ورع و تقوی کے تحت وہ تعلق مرلہ جس میں اپنی کمزوریوں کی نسبت اور اس کی عطا اور اس کی بزرگی کی نسبت احساس، ہر پہلو میں اپنا مخلوق ہونا، اس کا خالق ہونا، اپنا محکوم ہونا، اپنا محتاج ہونا، اپنا عاجز ہونا اور اس کا بے نیاز ہونا، ہر پہلو سے ادراک جو ہے وہ نصیب رہے۔ تو وہ کیفیت، تو وہ فرما رہا ہے کہ اللہ پرہیزگاروں کو جانتے ہیں۔ کسی کو اعلان کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا پارسا ہوں، میں نے اتنے ختم قرآن کر لی ہیں، میں نے اتنی تسبیحات کر لی ہیں، میں نے اتنے نوافل پڑھ لیے ہیں، کوئی اعلانوں کی ضرورت نہیں۔ وہ غفور الرحیم، یہ جو کندھوں پر اس کی مخلوق بیٹھی تحریر کر رہی ہے، اسے ان کی کوئی بھی محتاجی نہیں، نظم پیدا فرما دیا، سب اسباب پیدا فرما دیے، اور انصاف جس دن قائم ہوگا، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ اللہ ہمیں رعایت عطا فرمائے، ہم سے سوال نہ ہو، غفور الرحیم معاف فرمائے۔ کوئی حجت نہ رہے گی، جو انصاف کا تقاضا ہے اس میں کوئی ایک رتی کی کمی نہ رہے گی، ایسا پورا ہوگا۔ تو جب عمل صالح کی بات آ رہی ہے، جس کی نیت سے کیا جا رہا ہے وہ جانتا ہے۔ تو واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسی کیفیت عطا فرمائے، ایسی نیکی ورع اور تقوی عطا فرمائے کہ اس آیہ کریمہ کا مصداق ہونا نصیب ہو۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، فرمایا بے شک جو لوگ کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ہرگز کچھ کام نہ آئیں گی۔ دنیا کی زندگی میں دوسری جگہ بھی ایک ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ جو جانور ہیں، یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو اولاد اور طاقت ہے، یہ دنیا میں بہت بڑی ان کا مقام ہے، لیکن آخرت کی جب بات آتی ہے تو یہ جو دنیا کو جہ و جلال ہیں اور جو دنیا کی جو طاقت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، بلکہ یہ بہت بڑا سوال بنتا چلا جاتا ہے۔ جتنی حیثیت بڑھتی جاتی ہے اتنا حساب بڑھتا جاتا ہے، جتنا حساب بڑھتا جاتا ہے اتنا پھر سوال کا
معاملہ بڑھتا جاتا ہے. جتنی عمومی زندگی ہوگی، جتنا کچھ نہ ہوگا، اتنا حساب کم ہوگا. اسی لیے یہ بھی پسندیدہ عمل ہے کہ کم بولا جائے. کیوں؟ جتنا بولو گے، جو بولو گے، اتنا حساب بڑھتا جائے گا. اس بولنے کا بھی اللہ کو حساب دینا. پھر دنیا کی جتنی حیثیت ہوگی، اب میرے پاس اگر اختیار میرے وجود کا ہے تو اتنا سوال ہوگا. کوئی قرآن نہیں فرماتا کہ وجود جو ہے وہ شہادتیں دیں گے اور بندے کہہ رہے ہوں گے کہ تو میرا وجود ہے، میرا ہاتھ پاؤں ہے، اور تو کیوں میرے خلاف گواہی دے رہا ہے؟ تو بول کیسے رہا ہے؟ قرآن فرماتا ہے، یہ آیہ کریمہ ہے. وہ فرماتا ہے جس نے تجھے طاقت دی تھی اسی نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں بول رہا ہوں. اپنا وجود، اپنے خلاف شہادت اللہ کا ضرور دے رہا ہوگا کہ بار اللہ اس نے مجھے وہاں استعمال کیا جہاں تیری مرضی نہ تھی. تو پھر ایک وجود کے اعضاء شہادت دیں گے تو جس کا خاندان پر اختیار ہوگا، جس کا پورے آبادی پر اختیار ہوگا، جس کا ملک پر اختیار ہوگا، جو حکمران ہوگا، تو کیا انہوں نے حساب نہیں دینا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا گیا، آپ شدید زخمی تھے، تو آپ کو عرض کیا گیا کہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ اس اہل ہیں، دینی اور دنیاوی دونوں طور پر اہل ہیں، آپ انہیں اپنے بعد مقرر فرما دیں. تو انہوں نے فرمایا، وہ فرمانے لگے تمہارا خیال ہے کہ قیامت کے دن خطاب کی جو نسل ہے وہ اللہ کے حضور حساب دیتی رہے ساری مخلوق کا؟ یعنی جو انہوں نے ذمہ داری ادا کی ہے اس کا حساب اتنا نازک ہے کہ وہ پھر اپنی اولاد کو اس حساب میں نہیں داخل کر سکتے. تو آج تو ہم پورے زور و شور سے کوشش کرتے ہیں نا ہمیں حیثیت مل جائے، ہمیں اختیار مل جائے. اہل ہیں یا اہل نہیں ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اختیار ہونا چاہیے. جائز طور پر جا رہے ہیں یا ناجائز طور پر جا رہے ہیں کسی کو کوئی غرض نہیں، لیکن غرض آئے گی پھر اس دن کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی مخلوق کا یہ جو آج بحثیت حکمران کوئی بھی حکم دیا جاتا ہے اس کا جو اثر پیدا ہوگا، اس ایک ایک اثر اور ایک ایک نتیجہ جو مرتب یہاں ہو رہا ہے اس کا حساب ہمیں اللہ کو دینا. تو بندے کا شریر کام جاتا ہے کہ اپنا حساب دینا مشکل ہے، مخلوق کے خدا کا حساب دینا کیسے ممکن ہو پائے گا؟ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہوا تو بہت عرصہ میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے دست بستہ کو کھڑا ہو اور جواب دہی کے لیے کھڑا ہو. یعنی اس سلسلے کی امانت کا احساس اس درجے کا تھا کہ وہ جیسے منکشف شے ہوتی ہے نا ایسے ہوتی. اور اس میں ایک بات جو اور باریکی کی تھی وہ یہ تھی کہ اور احساس پیدا ہوتا تھا. مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے ایسے بیان کرتے ہوئے تربیت میں یہ بات بول دی اور کافی عرصہ، بہت عرصہ وہ ایسا کیفیت رہی، لیکن جب میں نے یہ بات بول دی تو وہ کیفیت ختم ہو. تو بعض مشاہدات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر آپ بول دیں تو وہ پھر وہ ویسا نہیں رہتا. لیکن جہانی جو بات ہے یہ ہم سب کے لیے ہے کہ جس کے پاس جو ہے اس کا نہیں ہے، امانت ہے، بھلے وجود ہی ہو، اللہ کا دیا ہوا تو ہر ایک نے اس کے حضور حساب دینا ہے. تو فرمایا بے شک جو لوگ کافر ہوئے ان کے مال اور ان کے اولادیں اللہ کے مقابلے میں ہرگز کام نہ آئیں گی. یہ جو دنیا کی طاقت آج ہم دیکھ رہے ہیں، آپ اسے دیکھیں کیا کتنا بڑا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ فلسطین میں دیکھیں، اپنے اس خطے میں دیکھیں کہ ہمارے اندر نہ کوئی مسجد محفوظ رہی ہے، نہ کوئی بازار محفوظ رہا ہے، اور اس ساری تکلیف کی شدت میں پھر آ کر ہم کہاں تک پہنچ گئے. ابھی آپ ایران کے حالات دیکھیں تو آپ کو کیا یہ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں جو دنیاوی زندگی اور اس کے اسلوب ہیں، یہ اسباب ہیں، ان اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. دین ہمیں اتفاق کا درس دیتا ہے، دین ہمیں صالح اعمال کا، ایک دوسرے کی معاونت کا، ایک دوسرے کی خیرخواہی کا حکم دیتا ہے. دعوے ایمانی کے ساتھ جب ہم انحراف عملی طور پر کر رہے ہیں، زبانی طور پر تو اقرار کر رہے ہیں،
عملی طور پر انحراف کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں ہماری درگت بن گئی، ہمارا حال کیا رہا۔ آج بھی ہم تماشبین کی طرح دیکھ رہے ہیں، سب جو اپنا اختیار ہے وہاں اصلاح نہیں کر رہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو جو غلطی میرے کردار کی اثر پیدا کر رہی ہے، بھلے میں عین کسی فساد میں نہ ہوں تو کیا میں اس کا حصہ نہ ہوں گا؟ اللہ کریم ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ اسلام کے نام پر عطا فرمایا، لاکھوں لوگ قربان ہوئے اس ملک۔ پوری کوشش کی گئی ہے کہ اس کے اندر اتنی تفریق پیدا کر دی جائے کہ اس کا کوئی نظم سلامت نہ رہے، اور اس کے اندر اتنی تخریب پیدا کر دی جائے کہ یہ اپنے قوت بازو جو ہیں انہیں کاٹ کر پھینک دے۔ آج جو حالات ہیں اور جس طرح کے دفاع میں ہم مصروف ہیں، آپ غور فرمائیں کہ کوئی ایک بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ اگر قوت بازو نہ ہو تو یہ دفاع کیسے ممکن ہے؟ لیکن آج بھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں ہمیں قوت بازو کی ضرورت ہے۔ یہ جگہ جگہ سے جو ہماری میتیں آ رہی ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، آپ کسی ایک محکمے کی نہیں، آپ ہر محکمے کی بات کریں، جو بھی انتظامی طور پر ذمہ داری میں ہیں وہ ان کی وجود جو آ رہے ہیں، عامت الناس کی بات کریں، تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اصول اختیار کیے جائیں جو اللہ نے دیے ہیں؟ تو جب ہم کمزور ہوں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ مضبوط اور طاقت جو ہے، قرآن فرماتا ہے کہ تم ان دشمنوں کو نہیں جانتے جن کو اللہ جانتا ہے، اور یہ فرمان اس نسبت سے ہے کہ اپنی قوت جمع کرو۔ تو دنیاوی علوم میں کہاں منع کیا گیا کہ جی ضرور دین سیکھیں اور دنیا رہنے دیں؟ کہاں فرمایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اسفار اور سفروں کا ذکر فرمایا کہ اتنے دور تک سفر کرنا ہے، علم حاصل کرو۔ اہل بدر میں، معرکہ بدر میں جو اہل بدر نے مشرکین جو ہیں جنہیں گرفتار کیا، اور انہیں مدینہ منورہ میں جب رہائی کی بات آئی تو اس میں جو جزیے کی بات آئی یا جو ان کے ازالہ نقصان کی انہوں نے کہ ان کی قیمت ان کو چکانی پڑی، ان میں ایک ایسا طبقہ بھی بچا تھا جن کے پاس اپنی رہائی کے لیے دینے کو کچھ نہ تھا، لیکن دنیاوی علوم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ طے فرمایا تھا کہ اتنے بچوں کو یہ علم پڑھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے۔ مشرک ہے، وہ کون سی قرآن و سنت پڑھانی تھی، اس نے دینی علوم میں پڑھا۔ لیکن قوم جو ہے وہ اصول پر کھڑی ہوتی ہے، اصول ہوتے ہیں جو قوم بناتی ہیں، اور قرآن و سنت سے بڑھ کر کوئی اصول ہے نہیں۔ تو جب تک ہم اپنا مطمع نظر، اپنا عمل، اپنا ہر پہلو قرآن و سنت کے تابع نہیں لائیں گے تو اس طرح مار بھی کھائیں گے، اپنے اندر نفاق بھی پیدا ہوگا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتے رہیں۔ بندے مومن باعمل ہو، آپ تاریخ اٹھا لیں، باعمل بندے مومن اسے میدان میں للکارا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اسے حیات سے موت زیادہ پیاری ہوتی ہے کہ میں اللہ کے حکم پر جان دیتا ہوں، اس کے مقابلے میں کون آئے؟ دکھ اس بات کا ہے کہ دعوے کے ساتھ ہمارے اعمال نہیں رہے، اور جو دنیا کی زندگی ہے اس میں کیا ہے؟ یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو حیثیتیں ہیں، یہ جو آج کی جدت ہے، اور اس جدت میں زندگی کی پسندیدگیاں ہم نے پیدا کر لی ہیں، ان کا پتہ کریں۔ یہ امتحان کے حصے ہیں، ہمارے لیے بار بنتے جائیں گے اور ان کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن فرما رہا ہے بے شک جو لوگ کافر ہوئے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کوئی شے تمہارے کام نہ آئے گی۔ تو جب ہم دین چھوڑتے ہیں تو جو ہم اختیار کریں گے تو کیا وہ یہی مثل نہ ہوگی یہ جو کافروں کی اللہ مثال دے رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی حیثیتیں ہیں، مال و دولت، اولاد، یہ جو دنیا کی جہان کے حصول کی خوشیاں ہیں جو نفس کو تو توانا کرتی ہیں لیکن اخروی حساب جو ہے بڑا دردناک کر دیتی ہیں،
تو جب اسی روش پر بندے مومن چل پڑے گا تو پھر اس کا حال اور صورت کیا ہو. تو میں آج کی جو حالات ہیں ان میں بھی یہ چیز عرض کروں گا کہ بحیثیت مسلمان یا بحیثیت ہمارے جو مسلم امہ کے حکمران ہیں انہیں تدبر کی ضرورت ہے. توکل کریں، تدبر کریں، آج کو بھی دیکھیں اور کل کو بھی دیکھیں. اپنے نظام کی ضرورت ہے. خاص کر کے ہم جب وطن عزیز پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو اپنے ملک کی پالیسی بنانی ہے اسے اس درجے کی بنائی جا سکے کہ کچھ عرصہ وہ لاگو ہو سکے. جب حکومت بدلتی ہے ایک پالیسی بدل جاتی ہے، جب ذمہ دار بدلتا ہے ایک پالیسی بدل جاتی ہے، تو ایسے کیسے ترقی ہو، کیسے استحکام ہے. پھر آج کو اگر آپ غور فرمائیں نا جی، آج کی جنگ میں جو اب سب سے پہلے جو لوگوں کو چیز پیش آئے گی وہ انرجی کا کرائسس پیش آئے گا. کیوں؟ اگر یہ اسی طرح چلتا ہے تو یہ جو رسد ہے تیل کی، گیس کی، اس میں جب خلل پیدا ہوگا تو پھر اس کی قیمت میں اور اس کی رسائی میں مسائل پیدا ہوں. آج کی جتنی جدید انڈسٹری ہے وہ ساری کی ساری انرجی پر بیس کرتی ہے، کسی طرح کی بھی انرجی ہوگی بیس کرتی ہے. زراعت ایسی انڈسٹری ہے جسے آپ ہر سخت حال میں بھی کوئی نہ کوئی تدبیر کر کے زراعت سے آپ بنسبت آج کی جو جدید انڈسٹری ہے اس کی نسبت زراعت سے آپ زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں. اور وطن عزیز ہمارا جو یہ زرعی ملک ہے، تو تب ہم جا کر اس پر توجہ دیں گے جب ہمیں مسائل پیش آ جائیں گے، کھانے کے لالے پڑ جائیں گے. تو جتنے دفاع کی ضرورت ہے اتنی اس پیداوار کی ضرورت ہے، جتنے اصولوں کی ضرورت ہے اتنے اتفاق کی ضرورت ہے. آپ غور فرمائیں، میں نے کبھی کوئی بیان ایسا یا کبھی کوئی بات ایسی کہ جس میں قومی یا ملک کی بات آئے اور اس میں میں نے یہ نہ کہا ہو کہ اپنے حصے کا کردار ادا کرو اور اپنے اللہ کے لیے ادا کرو. ہمارے ہاں جو قومی خدمت ہے اس کا پیمانہ اور ہے کہ اسے جو سراہا جاتا ہے اس کے لیے خوشنودی ہوتی ہے افراد کی. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ملک اور قوم کے لیے کتنی قربانی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ صاحب حیثیت جو ہے وہ کتنا اس سے خوش. لیکن کوئی عمل چاہے وہ ایسا بندہ ہو جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ جلوہ فروز تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر تھے، تو سامنے سے ایک صحابی رسول گزرے، بڑے مفلس تھے. تو وہ جب گزرے تو آپ نے صحابہ سے رائے پوچھی کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. عرب میں ایک محاورہ تھا، جو بہت مفلس ہو نا اسے کہتے تھے جی کہ اسے تو کوئی رشتہ بھی نہ دے. تو یہ محاورہ تھا. تو انہوں نے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ان کی حالت ایسی ہے کہ انہیں تو کوئی رشتہ بھی نہ دے، یعنی یہ اتنی کمزوری اور اتنی مفلسی میں ہیں، اتنی غریبی میں ہیں کہ انہیں تو کوئی رشتہ بھی نہیں دے. آپ نے فرمایا یہ اللہ سے جو دعا کو کرے وہ اس کی قبول فرما لے گا، عند اللہ اس کی یہ حیثیت ہے. کوئی جانے کوئی نہ جانے، مالک تو جانتا ہے نا. اپنے اللہ کے لیے صالح عمل اختیار کرے. مخلوق راضی ہوگی، شاباش دے گی، خوش ہوگی، کلمات ادا کرے گی، ہمارا عمل دنیا میں بدل لے گا، آخرت میں پھر ہمیں کیا نصیب. مالک کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کریں، وہ مالک دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. لوگوں کے لیے کرو گے، دنیا میں بھی کچھ ملے نہ ملے، آخرت میں کخ نہ ملے گا، کچھ نہ ہوگا. اس کے لیے کرو، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. اپنے اعمال اس کی نسبت اختیار کریں. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت کرے، اللہ عالم اسلام کی حفاظت کرے، ہمیں مضبوطی اور طاقت دے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. اب یہ جو اعمال ہیں، اعمال بد ہیں، یہ جو روش ہے، یہ نتائج کیا ہیں؟ دیکھو نا، کوئی بھی سفر ہے، کوئی بھی عمل ہے، اس کا ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے. کہیں آپ سفر کر رہے ہو، ایک منزل آئے گی. تو یہ جو اعمال ہیں جن کا ذکر میں کر رہا ہوں غلطی کے، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جو ہیں یہ کیا ہوں گے؟ یہی دوزخ کے رہنے والے، یعنی ان کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہوگا. ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی راہ نہیں ہے. یہ جو ہمیشگی کی ہے اور یہ عارضی جہان کی ہے، جسے میں نے کہا کہ یہ سایہ ہے،
دنیا میں، دنیا کی مخلوق میں یہ جز ہے فنا، لیکن انسان وہ مخلوق ہے قل الروح من امر ربی، جسے اللہ نے ربط حیات کا جو ہے وہ روح سے دیا ہے۔ دو حصے ہیں، دو عالم ہیں، ایک ہے خلق، ایک ہے امر۔ انسانی حیات کی جو نسبت ہے وہ امر سے ہے، امر حکم الہی سے ہے، حکم الہی صفت سے ہے، اس کا انقطاع پھر نہیں ہے۔ دنیا میں ظاہر میں مکلف وجود ہے اور اس کے تحت آ جاتی ہے روح، لیکن جب دنیا کی کروٹ بدلے گی حیات کی اور آخرت کے حصوں کی بات آئے گی تو یہیں سے یہ جو ہے نا برزخ، یہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے، یہاں پھر بات روح پر آ جاتی ہے۔ وجود کا ذرہ سارے جہان میں بکھیر دو، وہاں جو وارد ہو رہا ہوتا ہے وہ پورے وجود پر اثر کر رہا ہوتا ہے، وجود پھر تحت آ جاتا ہے۔ لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ انسان کی جو روح اللہ نے پیدا فرما دی ہے اسے پھر اب موت نہیں ہے، یہاں وہ وجود کے تحت ہے، وجود ظاہر میں ہے، عالم خلق میں اس پر فنا کے اثرات مرتب ہوں گے، برزخ جائے گا۔ دنیا میں جہاں مرضی وہ اسے پھیلا دو، وجود جلا دو، درندے کھا جائیں، کوئی کہیں بکھر جائے، لیکن جو کچھ وارد ہو رہا ہوگا وجود کی ایک ایک ذرے پر جا رہا ہوگا۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو دونوں کا برابر آ جائے گا۔ تو جب بات آئے گی ہمیشہ رہنے کی تو اللہ معاف فرمائے کہ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشگی کی زندگی جس نے ختم ہونا ہی نہیں ہے وہ ساری آگ کے سپرد ہو جائے۔ تو آج کے پھر کون سے سکھ ہیں اور کون سی سوچیں ہیں اور کون سے چاہتے ہیں؟ اسی لیے اللہ فرماتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے تمہارا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ نفس کے جو خرابی کرتے ہیں وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور یہ ماہ مبارک برکات کا مہینہ ہے، پورے شوق اور محبت سے روزہ رکھیں، پورے احترام سے رکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو زبان و نگاہ اور سماعت اس کا لحاظ نہیں کرتا، اللہ کو غرض ہی نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ ہر پہلو سے جو احتیاط ہے روزے کی ادا کریں اور عبادت میں رہیں، اپنا کام ایمانداری سے کریں، اپنے اللہ کے لیے کریں۔ مسلمان ہیں، کیا اللہ پر یقین نہیں ہے؟ کیا کلمہ شہادت کو نہیں پڑھتے ہو؟ اپنے اس یقین پر کھڑے ہوں۔ اللہ اس رمضان المبارک کی برکات ہمیں یہ عطا فرمائے کہ ہمارا ایمان پختہ ہو، اور اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، خیر فرمائے، زندگی ایمان کی دے اور خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔